جیسے ہم لوگ بھی ایک فلاحی ریاست میں رہتے ہیں، مملکت اسلامیہ میں رہتے ہیں، تو یہاں پر اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ، اس میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، وہ بھی ہمیں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ایسا اول ہے جس کی ابتدا نہیں اور ایسا آخر ہے جس کی انتہا نہیں۔ درود و سلام کے گجرے نشاور ہوں سستی پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے آپ کی جمیع آل اور جمیع اصحاب پہ۔ دیکھیں جی، دین اسلام جسے دین فطرت کہا جاتا ہے، دین فطرت کا مطلب ہے قیامت تک آنے والا کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس مسئلے کا حل، دور جدید کے اس مسئلے کا حل دین اسلام میں نہیں مل رہا۔ دین کو دین فطرت کہا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو، زندگی کو اللہ پاک نے ایک عالمگیر بنایا۔ آپ عالمگیر شخصیت ہیں، آپ پر جو کتاب نازل ہو رہی ہے وہ بھی ایک عالمگیر ہے، دین بھی ایک عالمگیر ہے۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے جس طرح 1500 سال پرانی بات ہو رہی ہے، اس وقت اپنے صحابہ کرام اور اپنے اہل بیت میں جلوہ فرما ہو کر قیامت تک کے آنے والے مسائل جو ہیں وہ حل کیے، وہ تعلیمات دے دی، ارشاد فرما دیا۔ اور اسی ایک سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے کہ اقلیت جنہیں کہا جاتا ہے، انہیں عربی زبان میں یا ویسے کتابوں کے اگر اصطلاح اگر دیکھیں تو ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ذمی۔ ذمی۔ اچھا، یہاں پر میں ایک بات عرض کروں گا، وہ یہ ہے، ذمی تو وہ ہو گئے کہ جو مسلم ممالک میں رہتے ہیں، مسلم حکومت کے اندر رہتے ہیں، اور جو آسان لفظوں میں ان کی کفالت مسلمانوں کے ذمہ۔ ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم میں درج ہے، کہ کوئی عام مسلمان، یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں، کوئی عام مسلمان کسی بھی ذمی کو اگر پناہ دے دے یا کسی بھی غیر مذہب کا وہ کفیل بن جائے تو سارے مسلمانوں پر اس کی کفالت کی پاسداری لازمی ہے۔ اگر کوئی کسی کو اپنی پناہ میں لے لے، عام آدمی، یہاں یہ نہیں کہا کہ کوئی سردار لے، بڑا لے، کہ یہ اسلام نے حق دیا ہے۔ اور دیکھیں، ایک دور وہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے نا تو بڑا عجیب دور تھا۔ اس وقت ایک رواج یہ تھا، ایک نعرہ یہ لگتا تھا کہ سب چلتا ہے، اور آج بھی یہ نعرہ لگتا ہے کہ سب چلتا ہے۔ وہ ایک رائٹر گزرے ہیں، اشفاق صاحب مرحوم، وہ لکھتے تھے کہ جہاں سب چلتا ہے نا وہ معاشرہ پھر مشکل سے چلتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دور میں دیکھے، وہاں کیا دستور ہے کہ جو غالب آتا ہے وہ مغلوب کا کیا حال کرتا ہے، اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے، اس کی مملوکات جلا دیتا ہے۔ اچھا، ایک تو ہم نے غیر مذہب کی بات کر رہے ہیں جو ذمی ہے، ایک اور غیر مذہب جس کو حربی کہا جاتا ہے۔ حربی کا مطلب ہے جو میدان جنگ میں ہے اور آمنے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہاں پر بھی سب جائز نہیں ہے۔ یہ جو جملہ چلتا ہے نا، جنگ میں سب جائز ہوتا ہے، دین اسلام نے اس کو اس کی حد بندی قرار دی ہے کہ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے ہیں کہیں پر غزوے کے لیے، فتح کے لیے۔ فتح کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دنیا نے دیکھے ہیں نا، ہلاکو خان بھی دیکھے ہیں، چنگیز خان بھی دیکھے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جاتے ہیں تو اعلان کیا ہوتا ہے کہ خواتین محفوظ ہیں، بچے محفوظ ہیں، بزرگ محفوظ ہیں، املاک کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، جو ہتھیار ڈال دے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو دیکھیں، پھر وہ اصل میں بتا یہ رہے ہیں کہ فتح وہ نہیں ہے جو تلوار کے زور پہ کی جا رہی ہے، فتح وہی ہے جو اخلاق کے زور پہ کی جا رہی ہے۔ یعنی کہ وہاں میدان جنگ کے جو غیر مذہب ہیں، دین اسلام نے ان کو حقوق دیا ہے، اور جو اسلامی سلطنت میں ان کے اسلامی حکومت کے زیر کفالت رہتے ہیں، ان کے حقوق بدرجہ اتم ہیں اور ان کے حقوق ان سے زیادہ ہیں۔ اچھا، اب آگے دیکھیں، ایک مثال دیکھیں، فتح مکہ کا موقع ہے اور ایک انصاری صحابی مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور نعرہ لگا رہے ہیں، الیوم یوم الملحمہ، کیا جنگ کا دن ہے۔ آج وہ سارے زخم جو پرانے سب کو یاد آ رہے ہیں، وہ سب کو یاد آ رہا ہے کہ یہ وہی گلیاں جہاں پر حضرت بلال کو بھی تپتے صحراؤں پہ لٹایا گیا، کس طرح شہر چھوڑنے پر مجبور، سب کو نا اپنے ظلم و ستم یاد آ رہے ہیں۔ اور یہاں سے انصار نے نعرہ لگایا کہ آج سب کا بدلہ ہوگا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی نا، کیونکہ مکہ والے جو ہیں وہ تو سب سے پہلے وہ اسی چیز سے باہر نہیں آ رہے تھے کہ اتنا بڑا لشکر داخل ہو گیا مکہ میں، اور یہ تو ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا، ختم ہو جائیں گے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی نا کہ نعرہ لگا ہے کہ یوم
یوم الملحمہ، آپ نے فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج جنگ کا دن نہیں، رحمت کا دن ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ علاقہ فتح کرنے جا رہے ہوں، اور یہ وہ جس کو قرآن فتح مبین کہہ رہا ہے، اور بہت بڑی فتح ہے یہ۔ اس کے بعد فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں غزوے کے لیے، جنگ کے لیے یہ پرخچے اڑانا، یہ خون بہانا، یہ چیزیں جو ہیں یہ معنی نہیں رکھتی، بلکہ اصل چیز ہے رحمتیں۔ اور دیکھیں وہاں پر پھر کیا ہوا، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایڈریس کیا وہاں پر جو کفار مکہ ہیں، اور آپ نے فرمایا بتاؤ میں آج تمہارے ساتھ کیا کروں گا، اور تم کس چیز کی توقع رکھتے ہو، ٹھیک ہے، اور تمہیں یاد تو آ رہے ہیں وہ سارے معاملات اور ساری چیزیں۔ وہاں پر وہ کعبے کا کلید بردار بھی وہی کہ جس نے کعبہ اس وقت نہیں کھولا طواف کے لیے، وہ سارے کھڑے ہیں اور موجود ہیں۔ اور اللہ کے نبی جب ارشاد فرماتے ہیں بتائیں، تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے تمام ظلموں کے باوجود آپ سے عفو و درگزر کی امید ہے۔ کیا بات، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ وہ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ آپ عفو کرنے والے ہیں اور درگزر کرنے والے ہیں، اور ہمارے ساتھ آج ہمیں توقع ہے وہی ہوگا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں تم سب آج سے آزاد ہو، اور آج تمہارے ساتھ اسی طرح کا سلوک کیا جاتا ہے جس طرح کی تم نے توقع کی ہے۔ یعنی کہ یہ دیکھیں یہاں سب کچھ کر سکتے تھے، سب کچھ بدر کے اندر ظاہراً دیکھیں تو تلوار اٹھانے کی بھی قوت نہیں ہے، یہاں سب کچھ کرنے کے بعد ترجیح کس کو دی ہے، معافی کو اور درگزر کو۔